ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه كتابا. صلى الله عليه محمد وعلى آله. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد وعلى برائے السلام دے امام عصر ارواحنا للفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. تمام مومنین اولاد کی حفظ و سلامتی کے لیے، حفظ و امان کے لیے، بالخصوص جو لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جہاں کہیں بھی مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ان کی ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے، بامونہ کے مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت اور درجات کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ارباب دانش معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، ہم سے مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے.
کہ جسے آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا وہ سورہ نبا کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو احصا کر دیا ہے، منزل کر دیا ہے، سمو دیا ہے، سمیٹ دیا ہے کتاب کے اندر۔ اس کتاب مبین میں قرآن میں کہ جو ہر چیز اس میں موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو، دنیاوی معلومات ہو، اخروی معلومات ہو، خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء کیا ہے اسی کتاب میں۔ کتاب دو طرح کی ہے، ایک کتاب ہے جو بولنے والی کتاب ہے اور ایک کتاب ہے کہ جو خاموش کتاب ہے، کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بہت ہی گراں قدر، دو بہت ہی اہم چیزیں، دو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں، دو بہت ہی واجب چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری فطرت، میرے اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ملے رہو گے، ان کے ہمراہ رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھ کو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گی۔ عزیزان گرامی، ان مجالس اعضاء کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے بچوں کو اور ہمارے جوانوں کو یہ جو حدیثیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں میں اور شان میں ہمارے قوم کے بچوں کو حدیثیں یاد ہونا چاہیے اور ازبر ہونا چاہیے۔ آج اس حدیث کے اس حوالے سے میں بیان کروں آپ کے سامنے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی، حدیث کو یاد کرنا اور حدیث کو یاد کرانا اور اس کو بیان کرنا اور اس کو لکھنا۔ اگر انسان کسی ایک ورق پر بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب، پیغمبر اسلام سے منسوب کوئی ایک حدیث کو لکھ لیتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہی کاغذ اس کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث کون سی؟ حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث مثلا کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی عنوان پر رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو ہم اس کو رقم دراز کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو رائٹنگ میں لے کر آئیں، اس کو لکھ کر رکھیں اپنے پاس، اس کو ذہن میں اپنے محفوظ رکھیں۔ مثلا میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کی سمجھ میں باتیں آئیں زیادہ، کیونکہ یہی ہماری قوم کے ہونہار ہیں اور یہی قوم کے آئندہ جو ہے کیا نام ہے مستقبل ہیں، یہی سنبھالنے والے ہیں۔ حدیث سے مفہوم کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں مثلا رسول اسلام نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کلام کرنے سے پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے، یعنی پہلے وہ سلام کرے پھر وہ بات کرنا شروع کرے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے ایک رسم تھی ہمارے یہاں قوم میں، اب وہ رسم نہیں رہ گئی ہے، وہ رواج نہیں رہ گیا ہے۔ ہم دنیاوی تقدق میں جو ہے بہت زیادہ کھو گئے اور دنیاوی دوسری چیزوں میں ہم زیادہ کھو گئے، لیکن جو ہمارے یہاں بزرگوں کی جو سنت تھی، جو علماء کی سنت تھی، بزرگوں کی ہمارے یہاں سنت پائی جاتی تھی، وہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خود یعنی جو اس چیز پر عمل کرتے تھے کہ کم از کم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 40 حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ توجہ کریں، 40 حدیثوں کو یاد کرتے تھے، اس کو یاد کراتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ ہے کیا؟ خود آئیے ہم حدیث کے آئینے میں دیکھیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں بھی ہم اہل بیت اطہار کی اور ہم معصومین علیہ السلام کی یہ حدیثیں محفوظ ہوگی، خداوند عالم اس دل پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بڑی بڑی، حدیث چھوٹی اور بڑی بھی ہوتی ہے،
بہت بڑی بڑی حدیثیں، مثلا مولا کائنات کا وہ خطبہ اتنا لمبا چوڑا خطبہ جو ہے، ہاں، یا جو مثلا وہ حدیثیں جو نجم البلاغہ میں بڑی بڑی حدیثیں جو ہے، حدیث بڑی بھی ہے چھوٹی بھی، تو رسول اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ بڑی حدیث یاد کرو گے تب تم عذاب سے محفوظ رہو گے، نہیں، کسی بھی حدیث کو یاد کریں، ہم نے اگر معصومین سے ریلیٹڈ ان سے مخصوص ان کے پیغام، ان کے فرمان کو، ان کے فرمودات کو، ان کے اقوال کو اگر ہم نے محفوظ رکھا ہے اس دل میں، تو یاد رکھیں ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، وہ چیز نہیں ختم ہو سکتی کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کے اقوال پائے جاتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے باقی رہنے کی ضمانت لیا ہے اور اس پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ان مجلسوں کا کم از کم یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کے بچے ان حدیثوں کو یاد کریں، صرف نعرہ حیدری لگا دینے سے کام نہیں چلتا ہے، اس نعرہ حیدری کے بارے میں سوچیں کہ پیغمبر نے اس کی حدیث بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ سنت کس کی ہے؟ جب ہم دھیرے دھیرے جب قدم آگے بڑھائیں گے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے گا کہ نعرہ تکبیر یہ مولا کائنات نے ہر جنگ کے میدان میں مکمل اس آواز کو جو بلند کیا، یہ سنت امام ہے اور سنت امام علی علیہ السلام ہے کہ جو ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت جو لگایا جاتا ہے وہ بھی سنت مولا کائنات ہے کہ جو تمام جنگوں میں یا اور دوسرے مواقع پر مولا کائنات نے اس نعرے کو لگایا، لیکن جو نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے یہ مولا کائنات کی سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے کہ جو رسول اسلام نے لگایا۔ اب جو سنت رسول پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، تو آئیے اس نعرے کو بھی لگائیں کہ جو رسول نے جنگوں میں لگائے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن جب یہ چیزیں بیان ہوں گی تو ہمارے قوم میں علم پھیلے گا اور ہمارے بچے اس سے آشنا ہوں گے کہ ہم جو یہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی سند پائی جاتی ہے، بغیر سند کے ہم کوئی بھی کام نہیں انجام دیتے، جس بات کی سند ہو وہی اس منبر سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، شاید بات نہ سمجھ میں آئی ہو، کہ ہم سے بہتر ائمہ معصومین علیہ السلام کے مکتب میں پرورش پانے والوں سے بہتر نہ کوئی مدح صحابہ کر سکتا ہے، نہ ان سے بہتر کوئی سیرت صحابہ کو بیان کر سکتا ہے، مگر توجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کو صحابہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ ابو لہب بھی رسول کے زمانے میں لوگوں نے ایک کیا بنایا، پیٹرن بنایا کہ جو رسول کے زمانے میں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رسول کے زمانے میں ہو، رسول کو جو دیکھے وہ صحابی، توجہ چاہتا ہوں، صحابی وہ نہیں ہے کہ جو رسول کو دیکھ لے۔ ابو لہب بھی تو تھا، ابو جہل بھی تو تھا، توجہ چاہتا ہوں، کیا ان کو ہم صحابی رسول کہیں گے؟ نہیں، صحابی وہ ہے کہ جو خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں معتبر ہو، داہنے بائنے بیٹھ جانے سے کوئی صحابی نہیں بن جاتا ہے، جو ہر کام پر رسول کی خدمت کرتے ہوئے اور مدد کرتے ہوئے نظر آئے اسے صحابہ مانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم ان کی مدح کرتے ہیں کہ جن کی مدح خدا نے کیا ہے اور جس کی مذمت خود خدا نے کیا ہے، سورہ برات کو نازل کر کے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں تو بہت سے صحابہ کرام ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے تاکہ دنیا آشنا ہو اور دنیا کو پتا چلے کہ ان کی سیرتیں کیا ہیں۔ جناب سلمان فارسی ہیں کون؟ جناب ابو ذر ہے کون؟ جناب مقداد ہے کون؟ جناب عمار یاسر ہے کون؟ ان کی سیرتوں کو جب بیان کیا جائے گا تو اصل اسلام لوگوں تک سمجھ میں آئے گا کہ اصل اسلام کا مقصد کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، رسول کا مقصد کیا ہے۔ جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، کم از کم یہ تو لوگ سوچیں کہ پیغمبر اسلام نے جناب عمار یاسر صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں، صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کون ہے ایسا انسان، کون ہے ایسا مسلمان دنیا میں کہ جو اس چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کر لے کہ جناب عمار یاسر رسول خدا کے صحابی نہیں ہیں؟ توجہ، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں، جو انکار کرے وہ کافر ہو جائے۔ جناب ابو ذر کی عظمت
ان پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام. کوئی ہے کہ جو ان کی حرکتوں کا انکار کر سکے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ صحابی رسول نہیں ہے؟ آئیے میں ایک دو حدیث بیان کر دوں تاکہ اندازہ ہو یہ صحابی کرام ہیں کون. صرف ایک ایک حدیث بیان کرتے چلوں. جناب سلمان فارسی کے بارے میں خود بیان فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت. اللہ اکبر. اللہ صحابی ہو تو ایسا جسے رسول اپنا اہل بیت قرار دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جسے رسول ایسا کردار، ایسی فضیلت، ایسی عظمت کہ خود رسول اپنا اہل بیت سے قرار دے. منا اہل البیت. ویسا بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جب آئے، جب رسول اسلام آئے، چادر قصہ میں آئے ہیں تو بہت سے لوگوں نے کوشش کیا اس چادر میں شامل ہونے کی. چادر میں شامل نہ ہو سکے. توجہ چاہتا ہوں، چادر میں شامل نہ ہو سکے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے یہ کوشش کیا. دیکھو خود کی کوشش سے اہل بیت کی میں شامل ہونے سے کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کی طرف سے آرڈر نہ ہو اور رسول اس کو ایکسپٹ نہ کر لے. سلمان کی شخصیت وہ ہے کہ سلمان کے بارے میں خود رسول فرماتے ہیں کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے. اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. اور جناب سلمان فارسی کی ایک عجیب فضیلت ہے. کبھی دنیا اس پر غور کرے اور اس پر ریسرچ کرے اور بات کرے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. جناب سلمان فارسی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جناب سلمان فارسی اکثر جنگ کے موقعوں پر پیغمبر اسلام جناب سلمان فارسی سے مشورے لیتے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، آپ کہیں کہ مولانا یہ کہاں سے آپ لے کر آئے؟ میں کہوں گا جنگ خندق پڑھا ہے. اب ہمارے یہاں جنگوں کو بیان کرنے کا رواج تھوڑا کم ہو گیا. جب ہمارا بچپنا تھا تو ہم کو باقاعدہ طور پہ یاد ہے کہ علماء آتے تھے، ذاکرین آتے تھے، پوری جنگوں کو باقاعدہ طور پہ الف سے لے کے یا تک بیان کیا جاتا تھا. اور اسی کی دین ہے، اسی کی برکت ہے کہ آج تک ہمارے ذہنوں میں وہ جنگیں محفوظ ہیں. کیوں؟ اس سے پتہ کیا، اس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، جس نے رسول کا کس نے ساتھ دیا اور کس نے رسول کا ساتھ نہیں دیا. آپ جنگ خندق کو اٹھا کر دیکھیں. ایک طرف دشمن ہے کہ جو حملہ کرنا چاہتا ہے، ایک طرف رسول ہے کہ جو اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں پر یہ مشورہ کیا جا رہا ہے، یہ سوچا جا رہا ہے کہ جنگ کا نقشہ کیسے تیار کیا جائے. ایسے موقع پر کون ایسا مورخ ہے، کون ایسا مسلمان ہے، کون ایسا محدث ہے کہ جو اس بات کا انکار کرے کہ رسول نے جناب سلمان فارسی سے مشورہ نہیں لیا؟ ہے کوئی؟ یہ عظمت صحابہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسے صحابہ کی عظمت کہ جو سلمان کی منزلت پر فائز ہو. اللہ اکبر. جناب سلمان فارسی اس منزلت پر ہے. تو جناب سلمان فارسی نے کیا مشورہ دیا تھا؟ یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جب ہمارے یہاں ایران میں یا جو فارس میں جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو آگے کی سامنے کی فوجوں کو روکنے کے لیے ہمارے یہاں خندق کھودی جاتی. اب وہ جنگ جس کا نام احزاب تھا، یہ مشورہ رسول کو اتنا پسند آیا کہ یہ جنگ کا نام ہی جنگ خندق پڑ گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا اس کا نام پہلے خندق نہیں تھا، اس جنگ کا نام خندق پڑ گیا اس وجہ سے کہ جناب سلمان فارسی نے مشورہ دیا. اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، اگر آپ کو اجازت ہو تو میں ایک مشورہ پیش کروں. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ خندق کھودی جاتی تھی تاکہ جو سامنے سے آنے والی فوج ڈائریکٹ اٹیک نہ کر پائے. رسول اسلام کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چاروں طرف خندق کھودی جائے اور خندق کو کھودا گیا. توجہ چاہتا ہوں، خندق کو کھودا گیا اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کی جو موجودگی میں اور ہوتے ہوئے علی کے ہوتے ہوئے بھی رسول اسلام نے جناب سلمان فارسی کے اس مشورے پہ عمل کیا. آج تک دنیا اس جنگ کو جنگ خندق کے نام سے جانتی ہے. جب جب جنگ خندق کا نام آئے گا جناب سلمان فارسی کا مشورہ ابھر کر سامنے آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے بچے اس سے آشنا ہو، پتا چلے. مجلسوں کا ایک حد اقل یہ فائدہ ہو کہ ہم علم سے آشنا ہو اور ان کی سیرت سے آگاہ ہو کہ کیسی کیسی تابناک سیرتیں ہمارے سامنے ہیں. اور اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیا جائے تو انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے.
آپ دیکھیں صرف جناب سلمان فارسی اور پھر اس کے بعد جناب عمار یاسر کو دیکھیں. جناب عمار یاسر کون ہے؟ اس بلندی پر فائز ہے کہ جناب عمار یاسر کے سلسلے میں خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا معرکۃ الآراء حدیث. پیغمبر امام وہ ہوتا ہے کہ جسے قیامت تک کی خبر ہوتی. امام مبین ہوتے ہیں نا, امام مبین کو قیامت تک آنے والے تمام حالات سے آگاہی ہوتی ہے, انہیں ہر چیز کے بارے میں خبر ہوتی ہے. وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں آئندہ کے بارے میں, گزشتہ کے بارے میں. توجہ چاہتا ہوں, جناب رسول اسلام نے اس موقع کو دیکھتے ہوئے, آئندہ کے زمانے کو دیکھتے ہوئے, بدلتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا کہ اے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. توجہ ہے نا, مشہور حدیث میں سے ہے, ساری حدیثیں فضیلت کی ایک طرف, صرف یہ حدیث ایک طرف, اے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. آئیے اسی پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. باغی کہتے ہیں کسے ہیں؟ باغی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گروہ سے نکل کر دوسرے گروہ میں چلا جائے, یعنی بغاوت کر لے, یعنی اسلام میں رہ کے وہ نکل کے دوسری طرف چلا گیا. اب نہیں پتا وہ یہودی ہوا, عیسائی ہوا, ہندو ہنود ہوا, کافر ہو گیا, وہ اس کا ایمان جانے, لیکن اب وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے, اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا. اس نے بغاوت کیا ہے, اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہے, لہذا وہ مسلمان ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور جب مسلمان ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ کتنا ہی باعظمت ہو, نہ وہ صحابی کے پیرائے میں آ سکتا ہے, نہ دوست رسول کے پیرائے میں ڈالا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اے عمار, اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. مجھے دنیا بتائے کہ جناب عمار یاسر کو کس نے شہید کیا. تاریخ تو آپ بھی پڑھتے ہیں, تاریخ آپ کے سامنے بھی ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے, تاریخیں بدلی نہیں جاتی ہیں. کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ عمار یاسر کو کس گروہ نے شہید کیا, قتل کیا. آخر وجہ کیا ہے, کس کے ساتھ تھے اور کس نے قتل کر دیا, کیوں قتل کر دیا گیا. اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا, کس کو کیسے قتل کیا, کیوں قتل کیا گیا, لیکن اتنی بات طے شدہ ہے کہ رسول نے اگر فرمایا کہ اے عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تو اتنی بات طے ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ہو وہ باغی ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. تو اسلام کے بڑے بڑے علماء اب فتویٰ کیوں نہیں دیتے ہیں, کیوں نہیں بیان دیتے ہیں کہ جس نے بھی عمار کو قتل کیا ہے وہ باغی ہے, اسلام سے خارج ہے, اسلام سے اس کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. اما جب اسلام سے لینا دینا نہیں ہے تو نہ اسے امیر المومنین کہا جا سکتا ہے, نہ خلیفہ کہا جا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تلاش کرے نا دنیا, لوگ تلاش کرے آخر ہیں وہ کون لوگ جنہوں نے عمار. اچھا مزے کی بات یہ کہ جب جناب عمار یاسر کو شہید کر دیا گیا تو کچھ لوگوں کی ٹیوب لائٹ جلی اسی جنگ میں, کچھ لوگوں کی ٹیوب لائٹ جلی, تھوڑا سا ہوش میں, ارے یہ کیا ہو گیا, عمار شہید ہو گئے. کچھ لوگوں کا گروہ اپنے آقا و داتا کے پاس گیا, کہا کہ یہ کیا کیا, یہ تو عمار شہید ہو گئے, کو قتل کر دیا گیا, عمار کو شہید کر دیا گیا, اور ہمارے گروہ نے قتل کیا. اور ہمیں یاد ہے ہمارے کانوں نے سنا تھا کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. اس کا مطلب ہم باغی ہو گئے ہیں, اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. تو ان کے بھی مائنڈ کو کنورٹ کیا گیا, کچھ اور مشورے دے کر, کچھ اور باتیں بنا کر. جنہوں نے قبول کر لیا تو قبول کر لیا, اور جو نہیں قبول کر رہے تھے تو آج ہی کی طرح سے جیسے لوگوں کو ڈالر اور یورو دے کر ان کا مائنڈ چینج کیا جاتا ہے, اسی طرح سے اس زمانے میں درہم و دینار کی تھیلیاں دے کر اپنے فیور میں کیا گیا, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم نے عمار کو قتل کیا ہے. لیکن تاریخ خاموش نہیں بیٹھتی ہے. تاریخ کا جب بھی تاریخ کو لکھے گا تو اس بات کو ضرور لکھے گا کہ دو گروہ جنگ میں آمنے سامنے تھے, عمار اس طرف تھے, اس طرف کچھ اور لوگ تھے. عمار جب جنگ کے میدان میں گئے ہیں تو ان کو سامنے گروہ کے لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے, شہادت پر فائز کیا ہے, شہادت نصیب ہوئی ہے. جب یہ جملہ لکھا جائے گا تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ عمار کی حفاظت کرنے والا ساس المومن امیر المومن
کا ذلیل ترین انسان ہے. صلوات پڑھے محمد والا. ضرورت ہے اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بیان کیا جائے. اور انشاءاللہ پھر ان کی سیرت اور بھی بہت سے صحابہ کرام، جناب ابو ذر غفاری، ابو ذر ابا ذر جن کا نام، جن کے بارے میں صرف ایک حدیث کافی ان کی فضیلت میں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابا ذر، اس پوری روئے زمین پر تم سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے. اور کچھ سمجھ چاہیے، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کسی کی کہ خود رسول فرما رہے اے ابو ذر اس پوری روئے زمین پر. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ابو ذر مدینے میں تم سے سچا کوئی نہیں ہے، اے ابو ذر مکے میں تم سے سچا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا، محدود نہیں کیا ہے، لا محدود کیا ہے. پوری روئے زمین پر، یعنی جہاں جہاں تک زمین بچھی ہوئی ہے، پوری زمین کے کرۂ ارض پر ایک ایک چکے پر جہاں جہاں تلاش کرو گے، اگر سچا تلاش کرنا ہے تو ابو ذر سے سچا زیادہ کوئی اس روئے زمین پر. ہی توجہ چاہتا ہوں، میری حدیث نہیں ہے معاذ اللہ، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اگر بات یہیں پر رک جاتی تو پھر بات مسئلہ کچھ اور تھا، لیکن پیغمبر نے اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر اس پورے روئے زمین پر تم سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اور اگر کوئی تمہیں جھوٹا کہے تو اس دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سچا تم سے زیادہ کوئی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن پڑھیے نا، حدیث کو قرآن سے ملائیے، اور اگر حدیث قرآن سے نہ ملے تو اس حدیث کو معصوم کہتے ہیں، دیوار پہ پھینک ماریے، اور اگر وہ حد سے ملتی ہے تو اس کو ایکسپٹ کریے، اس کو یقین کریے، اس پر عمل کریے. جو بھی حدیث روایت ہے اس کو قرآن سے ملانے کی کوشش کرنا. رسول نے کیا فرمایا کہ اے ابا ذر تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی سچا نہیں ہے. توجہ ہے نا آپ کی، تم سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، اور جس نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اس سے بڑا جھوٹا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. تو آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اہل بیت اطہار سے بغض ہے، صحابہ سے تو بغض نہیں ہے نا. جناب ابا ذر تو صحابی کی فہرست میں ہے، کم از کم اس آیے مبارکہ کے ذیل میں ابو ذر سے زیادہ اگر کوئی سچا نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو خدا فرما رہا ہے کم سے کم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا ساتھ مت چھوڑنا، ان سے دور مت ہونا. اب جنہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ان سے دور ہو گئے ہیں، وہ دنیا کے سچے نہیں ہیں، دنیا میں کاذبین کی فہرست میں ہے. اور خدا کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھے محمد و ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل لعنت اللہ علی الکاذبین. سب سے زیادہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا، جو جھوٹ کے ساتھ رہے، خدا کی لعنت ان پر ہو. اب اگر ہم لعنت کرتے ہیں تو کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ وہی تو کام ہے کہ جو قرآن نے کیا ہے، ہر ظالم لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ہم لعنت پڑھتے ہیں کس کے اوپر؟ قوم ظالمین پر، اس قوم پر جس نے ظلم کیا ہے. ہم قرآن کی آیتیں لعنت پڑھ رہی ہیں اس کے اوپر جنہوں نے جھوٹ کو ساتھ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ رہے. توجہ چاہتا ہوں، جو جھوٹ کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے جھوٹ کا ساتھ دیا ہے، تو عزیزوں ہم قرآن پر عمل کریں یا آپ کی کتاب پر عمل کریں. مومن وہی ہے کہ جو صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. مسلمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا، تو اب اس کی زبان پر علی ولی اللہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اسے کہتے ہیں مدح صحابہ. کبھی اس طرح سے بھی تو مدح کر کے دیکھو صحابہ کی. آخر آپ نے یہ چند صحابہ کرام کے جو ستاروں کی آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کا نجوم، صحابی ستاروں کی طرح سے چمکتے، تو ان چمکتے ہوئے ستاروں کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ سوال تو ہمارا دنیا والوں سے یہی ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہی وہ ستارے ہیں کہ جن کی چمک دمک آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. وہ ستارے اور ہوتے ہیں جو ڈوب جایا کرتے ہیں، وہ ستارے اور ہوتے ہیں کہ جتنی بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جائے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، آسمان والوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے سب سے زیادہ جو روشنی پھیلاتا ہے وہ کوكب درّی ہے کہ جس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. کوئی ستارہ نظر آئے جو ان تمام ستاروں کا سردار ہے، جس سے بڑا کوئی سردار نہیں، وہ کوكب درّی کہ جس کی روشنی سے کبھی مدھم نہیں ہوتی ہے، جس کی روشنی سے دنیا والے اپنے راستوں کو طے کیا کرتے ہیں. جب لوگ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور سمندر کے راستوں سے بھٹک جاتے ہیں اور بھول جایا کرتے ہیں، تو یہی وہ ستارہ ہوتا ہے کہ جو ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور دنیا والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ستارہ ہے کون سا، یہ ستارے کی فضیلت کیا ہے، آخر اس سے مقصد کیا ہے، اس کی روشنی کیسی ہے. تو جب دنیا والوں نے تفسیر کرنا شروع کیا تو پھر ایک حدیث ابھر کے سامنے آئی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت کوكب الدرّی، اے علی آپ کوكب درّی ہیں، یعنی وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اسی کوكب درّی نام پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئی. اہل سنت کے علماء نے باقاعدہ اسی کوكب درّی نام سے کتاب لکھی ہے کہ جو علی علیہ السلام کی فضیلت میں ہے، ان کی منقبت میں ہے، ان کے فضائل کو بیان کرتی ہے. اور اس بات کو اقرار کیا ہے کہ سارے ستاروں میں جو مقام و مرتبہ کوكب درّی کا ہے، اس مقام و مرتبے کو سارے آسمان کے کروڑوں ستارے بھی مل کر نہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب آسمان کے ستارے کروڑوں ستارے اس ایک کوكب درّی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو زمین پر بسنے والے یہ انسان علی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے. وہ علی کہ جس کے نہ علم کی کوئی تھا ہے، نہ کوئی فضیلت کی تھا ہے، نہ کوئی ان کی مناقب کو بیان کر سکتا ہے. فضیلتیں اتنی ہے کہ انسان رات بھر فضیلت بیان کرتا رہے. رسول فرماتے ہیں علی اگر یہ دنیا کے سارے اشجار قلم بن جائے اور سارے سمندر سیاہی بن جائے، تمام جنوں انس مل کر بھی تمہاری فضیلت کو لکھے، تو پھر یاد رکھنا یہ کم پڑے گی، تمہاری فضیلتیں زیادہ ہوں گی، وہ تمہاری فضیلت کو رقم نہیں کر سکتے ہیں. اور علی اگر تمہاری فضیلت سے کسی نے انکار کیا، توجہ چاہتا تو یاد رکھنا وہ زندگی بھر عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی کمر جھک جائے، اس کے ماتھے پہ گٹے کا نشان. حدیث پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد کریں آپ. اے علی اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ اس کا شکم پیٹھ سے چپک جائے، اتنا زیادہ سجدہ کرے کہ اس کی پیشانی پر گھٹا پڑ جائے، اور اس کو مظلوم حالت میں خانہ کعبہ میں حجر اسماعیل کے درمیان سے قتل کر دیا جائے. لیکن اے علی اگر تمہاری محبت نہیں ہے تو اس کی نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے. صلوات پڑھے محمد والے. نہیں ہے امام مبین. انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کہ کیا فلسفہ ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں. جناب سلمان فارسی کا تذکرہ آیا. جناب سلمان فارسی بیان کرتے اگر علی کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، یہ تو فضیلتیں نہیں ہے،
تھوڑی بہت چیزیں تھی کہ لوگ اتنے دشمن ہو گئے، اگر علی کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے تو لوگ سر پٹک کے مر جائیں۔ علی کی وہ فضیلتیں ہیں، وہ علی کہ جسے مولائے کائنات کہا۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مجھے حدیثیں بیان فرمائی، اور پیغمبر نے یہ تاکید کی ہے سلمان یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ وہ فضیلت کے گوشے جسے سن کر ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ چاہتے ہر کوئی برداشت نہیں کر، تمہارے سینے میں وہ دل ہے کہ میں تمہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن سلمان ان حدیثوں کو اپنے تک محفوظ رکھنا، لیکن نا اہل سے بہت سی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اہل ہو تو اس کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ جملہ یاد رکھیں، اہل ہو تو اسے بیان کیا جاتا ہے، جو نا اہل ہو اس کے سامنے بہت سی چیز روایتوں میں بھی ہے، حدیثوں کو بھی نہیں کہا، قرآن کا ایسے لوگوں جاہل کے سامنے خاموشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ اس کے سامنے دلیلیں دینا پیش کریں گے، دلیلیں دینا شروع کریں گے اور بہت زیادہ چیزیں بیان کرنا شروع کریں گے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، اسے کیا پتا، وہ آپ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اہلیت ہونا چاہیے، اس دل میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی فضیلت کو سن کر اسے برداشت کر سکے۔ اتنی پاکیزگی، مجھے جملہ ہے کہ اتنی پاکیزگی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی جس طرح سے یہ طیب و طاہر ہیں، جس طرح سے یہ پاک و پاکیزہ ہیں، ان کی فضیلتیں بھی طیب و طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اس کو سمونے کے لیے وہ جگہ چاہیے کہ جو طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہو، اور ایسی فضیلتیں جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ امیر المؤمنین صرف مولا کائنات ہے، کوئی شامل نہیں ہو سکتا، ابو تراب صرف مولا کائنات ہے، کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ القاب کو چرا کر کسی اور کے لیے بیان کر دیا جائے، لیکن رسول نے فرمایا کہ یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ پاک و پاکیزہ فضیلتیں جس میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ائمہ معصومین میں ہمارے یہاں آپ نہیں دیکھیں گے کسی معصوم امام نے مولا کائنات کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین کہا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خاص فضیلت ہے ہمارے جب امیر المومنین، امیر المومنین، مومنین کا امیر و مولا، ہر امام امیر المومنین ہے، لیکن خاص صفت جو ہے وہ امیر المومنین کے لیے۔ اللہ انشاءاللہ کسی دن اس پر گفتگو کریں گے۔ اور جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جو مجھ سے پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا کہ اے سلمان اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا، ہم تم کو بیان کر رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کا ظاہر سی بات ہے، ابھی کچھ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں، کچھ چیزیں مجھے پتہ چل جائیں، جب تک وہ دوسروں کو انسان نہ بیان کر دے تو اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے کہ آخر اس کو کیسے بیان کرے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شاعر اپنے ذہن میں کوئی شعر رکھتا ہو، جب تک وہ سنا نہیں لے گا اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے وہ سنائے گا ضرور، چاہے وہ تنہائی میں، چاہے اکیلے میں، چاہے وہ مجمع میں، کوئی نہ کوئی اس کو سنائے گا ضرور سے کہ میں نے یہ کہا، یہ نئی بات ہے، اس میں نیا پن پایا جاتا ہے، اس میں عجیب پن پایا جاتا ہے۔ وہ فضیلت کے گوشے کسی نے آج تک بیان نہیں کیے، وہ سلمان فارسی جس کو رسول نے بیان کیا ہو، آخر وہ کیسے برداشت کرتے؟ لیکن پورے مدینے میں تلاش کر رہے، کوئی اہل انہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ جس کو یہ بیان کرے، جس کی باہر جس کے سامنے جا کر علی کی وہ فضیلتوں کو بیان کرے۔ اب سنیں میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں مدینے کے اطراف و کنار میں جاتے ہیں، بہت سے کنووں کو انہوں جناب سلمان فارسی نے کھودا۔ اچھا آج بھی ان کنووں کی کچھ نشانیاں مدینے میں موجود ہیں، آپ جائیے انشاءاللہ زیادہ پر جانا ہوگا تو آپ دیکھیے گا جناب سلمان فارسی کے نام سے بہت سے کنویں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ بہت سے تو کاٹ دیے گئے، ختم کر دیے، لیکن کچھ کنویں ابھی بھی موجود ہیں جو باقاعدہ طور پہ جناب سلمان فارسی کے نام سے مخصوص ہیں۔ وہ کنویں کا کون سے کنویں؟ جناب سلمان فارسی نے بہت سے کنووں کو کھودا، توجہ چاہتا ہوں، اور ان کنویں کے منہ میں اپنا منہ ڈال کر علی کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ تاکہ دل ہلکا ہو، یہ دل خالی ہو، علی کی فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، مدینے میں ایک دن کیا ہوا کہ ہر شخص رسول کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتا، دو پتے، ایک پتے
رسول کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور جب رسول کے سامنے آ رہا ہے اور پتہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پتے پہ ایک نئی فضیلت علی کی لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ہر پتے پر ایک نئی فضیلت علی ابن ابی طالب کی نوشتہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک درخت ہے کہ جس کے پتے جھڑ جھڑ کر ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، جو پتا اٹھاتے ہیں اس پر علی کی فضیلت لکھی، اللہ اکبر، جو پتا اٹھاتے ہیں اس پر علی کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ رسول اسلام نے کہا، کسی اور کو نہیں بلایا، رسول اسلام نے فرمایا کہ سلمان کہاں ہے، سلمان کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، سلمان کو بلایا جائے، سلمان کو بلایا اور پوچھا رسول نے، اے سلمان، میں نے کہا تھا تم سے کہ کسی انسان سے بیان نہیں کرنا، کوئی بیان پر کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ سلمان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب انسان نہیں برداشت کرتا تو یہ سلمان کیسے برداشت؟ میں نے تو کنویں کے منہ میں منہ ڈال کر بیان کیا تھا، اب جب کنواں بھی برداشت نہ کر سکے، سلام علیہ محمد وعلى محمد۔ وہ فضیلتیں ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا، وہ علی کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کو راستوں سے واقف، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ یہ صرف دعوے والی بات نہیں ہے کہ یہ بیان میں کر کے چلا گیا، وہ علی جس نے دعویٰ کیا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہ آیت یاد ہے نا؟ یہ سب آیتیں یاد رکھیں، بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں یعنی بیان کرنے والی کتاب میں موجود نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اس قرآن مجید میں اس میں موجود نہ ہو، ہر خشک و تر کو خدا نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایک طرف ایک قرآن ناطق منبر کوفہ پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آؤ پوچھنے والوں پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، علی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ وہاں بھی علم کا دعویٰ ہے، یہاں بھی علم کا دعویٰ ہے، وہاں بھی یہ دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو علی نہ جانتا ہو۔ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے جو واقف ہو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جس میں خشک و تر موجود ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ میں نے کل آپ کے سامنے کہا کہ یہ قرآن نہ علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے۔ انشاءاللہ کل کی میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، لیکن ہاں بس عزیزوں، میں نے کل بھی کہا اور آج بھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم سے بہتر، اہل بیت کے چاہنے والوں سے بہتر دنیا میں کسی نے بھی صحابہ کرام کی مدح کو بیان نہیں کیا ہے، ان کی سیرت کو بیان نہیں کیا ہے۔ اور سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھ، لیکن جو من و عن تاریخ نے لکھا ہے، جس کی مدح کی ہے اس کی مدح کو بیان کیا جائے، جس کی مذمت کی ہے اس کی مذمت کو بیان کیا جائے۔ بس میں تذکرہ کر رہا تھا اور یہ صرف مسائل میں دوں کہ جناب ابو ذر دنیا میں سب سے سچے انسان، میں نہیں رسول کہہ رہے ہیں، ابو ذر سے سچا کوئی اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ ابو ذر کو اگر کوئی جھوٹا کہے تو وہ جھوٹا ہے، ابو ذر جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا سب سے سچا انسان ابو ذر، سب سے جھوٹا انسان وہ کہ جو ابو ذر کو جھوٹا کہے۔ آئیے تاریخ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ یہ گراں قدر صحابی رسول کہ جسے ابو ذر کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی زیادہ فضیلت، جسے رسول صادق کہہ رہا ہوں، اس کی کیا عظمت ہوگی اللہ جانے، اس کا رسول تھا۔ لیکن ایسا کیا ہو گیا تھا مدینے میں کہ جب حکومت کا وقت آیا تو حاکم وقت نے بھرے دربار میں ابو ذر کو طلب کیا اور بھرے دربار میں ابو ذر کو سب کے سامنے کہا، ابو ذر تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ وہی دربار ہے کہ جس میں سیدۃ النساء العالمین صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کو جھوٹا کہا گیا۔ یہ وہی دربار جس میں جناب زہرا کو جھوٹا کروا دیا،
جہاں ابو ذر کھڑے ہوئے ہیں ابو ذر کو جھوٹا کرا، ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو بنا رہے ہیں۔ رسول میں کچھ صحابہ کرام کہ جن کے اندر غیرت باقی تھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، صحابہ میں سے تابعین میں سے کھڑے ہوئے کہ حاکم کیا بک رہے ہو؟ ہم نے تو رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابو ذر سے زیادہ کوئی سروے زمین پر سچا نہیں۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا لیکن خاتم وقت نے کوئی نہ سنا۔ ہوا کیا ابھی تو وہی ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناب ابو ذر ہے، جناب ابو ذر حالت کفر میں ربضہ جیسے مقام پر رہا کرتے تھے۔ جناب ابو ذر کہتے تھے، سچ ذکر کرتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ میں جس حالت میں کفر کی حالت میں جس جگہ پر تھا مجھے وہ جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں تو وہ مقام ربضہ ہے، میں بتانا چاہتا۔ لیکن حاکم وقت نے جانتے ہیں کیا کیا؟ حاکم وقت نے آرڈر دیا، حکم دیا کہ ابو ذر تمہیں مدینے سے نکالا جا رہا ہے، مدینے رسول سے شہر بدر کیا جا رہا ہے، اور تم نے اگر جانا ہے تو تم کہیں اور نہیں جا سکتے سوائے ربضہ کے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ اور تاریخ دانوں بیان کرو کہ ابو ذر پہ کیا ظلم ہوا۔ وہ ابو ذر جسے رسول صادق نے سچا کہا اسے جھوٹا کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حاکم نے حکم دیا کہ ابو ذر کو چھوڑنے کوئی نہیں جائے گا، اگر جس نے بھی ابو ذر کوئی بھی چھوڑنے گیا اسے زندان میں ڈال دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ ابو ذر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ سنو گے عزیزو عزادارو، یہ صحابی رسول، یہ علی کا دوست، یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہ بوڑھا صحابی ایک مرتبہ مدینے رسول سے نکلنا چاہتا ہے۔ آرزو کے سفر کو اپنے کاندھے پہ رکھا، ایک مرتبہ اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو ساتھ میں لیا، ایک بیٹے کو ساتھ میں لیا، اپنی زوجہ کو ہمراہ لیا۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ مدینے سے نکلنا چاہتا ہے۔ ابو ذر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوئے، روضہ رسول کے سامنے رک گیا اور سلام کر کے زار و قطار رونے لگے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ کے حبیب جس ابو ذر کو آپ نے سب سے سچا کہا تھا نا، آج بھرے دربار میں اس ابو ذر کو جھوٹا کہہ کر رسوا کیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء عزادارو۔ یہ ہے صحابہ کرام بیان کریں کہ جناب ابو ذر نے کیا گزری جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن امام حسین کو بھیجا، اے میرے لاڈلو، اے میرے لاڈلو، اے میرے شیر، اے جنت کے سردار حسن حسین، جاؤ اپنے چچا ابو ذر کو الوداع کہہ کر آؤ اور ان کو چھوڑ کر آؤ، باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ ایک مرتبہ مولا امام حسن نکلتے ہیں گھر سے، امام حسین نکلتے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے کہ جو امام حسن کو منع کرے کہ ابھی حاکم نے حکم دیا ہے آپ چھوڑنے نہیں جا سکتے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ امام حسین کا جلال دے کر وہ امام حسین کے آگے آئے۔ امام حسن امام حسین آتے ہیں، اے چچا جان، ہم آپ کو الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، اے چچا جان ہم آپ کو الوداع کہہ کے آئیں گے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کہتے ہیں، اے جنت کے سردارو، حاکم ظالم ہے، اس نے حکم دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ پر کوئی مصیبت ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں، اے چچا جان آج کوئی ہمیں آپ کی مدد کرنے سے روک نہیں سکتا ہے، آج بابا نے ہمیں بھیجا ہے۔ جانتے ہو عزیزو، امام حسن امام حسین جناب ابو ذر کو مدینے کے بارڈر تک لے کر جا کر چھوڑتے ہیں، الوداع کہا، چچا جان خدا حافظ، اپنا خیال رکھے۔ ابو ذر نے کہا، اے سردار جان جنت خدا حافظ، اے مولا خدا حافظ، اے مدینہ الرسول خدا حافظ۔ ابو ذر چلے اور اس مقام پر پہنچے جسے ربضہ کہا جاتا ہے۔ میں نے مختصر کیا عزادارو، ایک مرتبہ ربضہ پہنچنے کے بعد ابو ذر کا نہ کوئی گھر ہے نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ ابو ذر نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ایک مکان بنانا شروع کیا۔ ہاں عزادارو ابھی مکان بنا ہی رہے تھے، ایک مرتبہ بیٹے کی طبیعت ناساز ہوئی، دیکھتے دیکھتے بیٹا آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو ذر نے بہت گریہ کیا، بہت ماتم کیا، بہت بڑا صدمہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹا مر جائے اور باپ کو
کچھ نہ کر سکے. اس صحرا میں, اس بیابان میں, اس ریگستان میں آخر ابو ذر کرتے کیا کرتے ہیں؟ ہاں عزادارو, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا ابو ذر, آپ نے غسل تو دیا ہوگا, آپ نے کفن تو پہنایا ہوگا, آپ نے عزت و احترام سے کفن تو کیا ہوگا, لیکن ایک کربلا کا باپ بھی ہے جس کے سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑتا ہوا نظر آ رہا. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے عزادارو. ہاں عزادارو, ابھی جناب ابو ذر زیادہ دن نہ گزرے تھے, ایک مرتبہ زوجہ کی طبیعت ناساز ہوئی. زوجہ جو زندگی بھر ساتھ دیتی رہی اس صحرا میں, اس بیابان میں, ایک مرتبہ زوجہ نے بھی ابو ذر کو خدا حافظ کہا. ابو ذر کو بہت زیادہ صدمہ ہوا. زوجہ شریک حیات نے ساتھ چھوڑ دیا. اس صحرا میں اب کوئی نہیں ہے سوائے ابو ذر کے اور ابو ذر کی ایک ننھی سی بچی کے. یہ دونوں باپ اور بیٹی اس صحرا میں ہے. لیکن ہاں عزادارو, ایک ساتھ بیٹے کا چلا جانا, زوجہ کا چلا جانا, ساتھ چھوڑ دینا ایک بہت بڑا غم تھا جناب ابو ذر کے لیے. ہاں عزادارو, اس صدمے کو ابو ذر برداشت نہ کر سکے. ابھی کچھ دن نہ گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ابو ذر کی طبیعت ناساز ہوئی. ابو ذر کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے, زیادہ دن میں دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا. ایک مرتبہ ابو ذر نے اپنی لاڈلی بیٹی کو بلایا. میری جنور نظر, میری بیٹی, میری لفظ جگار, میں جانتا ہوں یہ صحرا ہے, یہ بیابان ہے, تو تنہا ہے, لیکن میری وصیت کو یاد رکھنا. اے بیٹا, کوئی انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, سب کو جانا ہے. تیرے باپ کو بھی دنیا سے کوچ کرنا ہے. اے بیٹی, اتنا یاد رکھنا, جب میں انتقال کر جاؤں نا تو غسل نہیں دے سکتی, کفن نہیں دے سکتی. اے بیٹی, صحرا میں کہاں سے انتظام کرے گی؟ دیکھ وہ راستہ ہے, اس پر جا کے کھڑی ہو جانا. اگر کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے, اس سے آواز دے کر کہنا, اے قافلے والو, غریب مر گیا ہے, اس سے کوئی غسل دینے والا نہیں ہے, کفن پہنانے والا نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہو گیا نا, مجھے رسول نے وصیت کی ہے, رسول نے بیان کیا تھا, اے ابو ذر, تمہیں مومن آ کر دفن کریں گے. مجھے یقین ہے کہ وہ نبی کا چاہنے والا ہوگا, علی کا چاہنے والا ہوگا, میرے مولا کا چاہنے والا ہوگا. اے بیٹی, جا کر تم بیان کرنا, وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. لو عزادارو, ایک مرتبہ وصیت کرتے 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 ابو ذر کی آنکھیں بند ہو گئی. اس صحرا میں, اس بیابان میں یہ 3-4 سال کی بچی آخر کرے کیا کرے؟ یہ کمسن بچی کرے کیا؟ باپ کا ماتم کرے, غم کرے, ماں کا غم ابھی تازہ ہے, بھائی کا غم ابھی تازہ ہے, آخر کس سے آواز دے؟ ہاں عزادارو, ایک مرتبہ باپ کی وصیت یاد آئی. جانتے ہو عزادارو, ایک مرتبہ ایک بیٹی کو جیسی باپ کی وصیت یاد آئی نا, بیٹی دوڑتے ہوئے اس تراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی. دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے, آواز دے, اے قافلے والو ذرا رک جاؤ, میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, ہم غریب ہیں, کوئی کفن دینے والا نہیں ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں. ہاں عزادارو, جانتے ہو, ایک مرتبہ وہ قافلہ نزدیک آیا. قافلے کا سردار سواری سے زمین پر اترا. ایک مرتبہ بیٹی کسے پوچھا, اے رخت جگر کیا ماجرا ہے؟ کہا ابو ذر کا نام سنا ہے. کہا ہم نے ابو ذر کا نام سنا ہی نہیں ہے, وہ ہمارے دوستوں میں ہے, میرے مولا کا چاہنے والا ہے, رسول کا شہدائی. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ کہا ہوا کیا؟ کہا میرا باپ ابو ذر اس صحرا میں ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا. کوئی غسل دینے والا نہیں ہے, کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ آنے والے شخص نے کہا, اے بیٹی لاڈلی, فکر نہ کرو, مجھے مالک اشتر کہتے ہیں, میں غسل دوں گا, میں کفن پہناؤں گا, میں نماز میت پڑھوں
کروں گا، میں دفن کروں گا۔ اے بیٹی خود کو غریب نہ کہو، میں تمہارا باپ ہوں، باپ۔ عزاداروں کیسے بیان کرو، عزاداروں بس دو جملے سننا، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں نا۔ ہاں یہ صحابی رسول کی بیٹی ہے، اتنا یاد رکھنا کتنا احترام کیا مالک اختر نے، خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، تشییع جنازہ ہوا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، قبر آمادہ ہو گئی، اب جانے کو قافلہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ دیکھا یہ بچی باپ کی قبر سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی، بابا میں یتیم ہو گئی۔ آزادار تاریخ نے یہ بھی لکھا، ایک مرتبہ مالک اشتر آہستہ آہستہ بیٹی کے پاس پہنچے، سر پہ ہاتھ رکھا، بہت ہی احترام سے، بہت ہی اچھے سے، ایک مرتبہ کہا لاڈلی یتیم نہ کہنا، میں موجود ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیری مدد کروں گا، کوئی ایک آنچ نہ دے پائے گی۔ میں کہوں گا اے ابو ذر کی بیٹی بڑی خوش نصیب ہو، کسی نے تماچے نہیں مارے، کسی نے درے نہیں مارے، کسی نے گوشوارے نہیں کہتے، لیکن ہاں ارے رسول کے نواسے کی بیٹی ایک سکینہ ہے جو کربلا کے میدان میں ارے جب بابا پہ گریا کرتے شبر تماچے جزا کیوں ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو ایک جملہ سن لینا، دعائیں مانگ لینا عزادارو، عزادارو یہی وہ سکینہ ہے۔ 11ویں محرم کو جب قافلہ جانے کو تیار ہوا، عزادارو برداشت کر سکو گے آج یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ یتیم سکینہ کو تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ یتیم کا مفہوم کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے۔ آزادارو ایک مرتبہ جب قافلہ جانے کو تیار ہونے لگا نا، یہ بچی نشیب کی طرف بابا بابا کرتے ہوئے آئے۔ اب ہمیں ابن مسلم کہتا ہے، راوی کہتے ہیں، مقتل کہتا ہے، ایک جس میں بے سر سے آواز آئی ہے میری لال سکینہ میرے قریب آ، تیرا بابا آیا ہے۔ عزادارو جاتے ہو، ایک مرتبہ سکینہ جیسے ہی اپنے بابا کے قریب پہنچی نا، سینے پہ سر رکھ کے زاروں قطار رونے لگی، نہیں پتا کب سکینہ کی آنکھ لگے، کب سکون ملا۔ لیکن عزادارو یہ جملہ میں کیسے پڑھوں، خدا مجھے قوت دے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا نا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے شمر حیا نہیں آتے، ہماری ننھی بچی سکینہ نہیں ہے، عزادارو ہم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ عزادارو مقتل لکھتا ہے، ایک مرتبہ شمر غصے کی حالت میں اسی نشیب کی طرف بڑھا، کیا دیکھا؟ ایک کمزل بچی ایک بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی ہے جو چین کی نیند سو رہی ہے۔ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ شمر نے ایسی بے ادبی کی ہے، سکینہ چیخ کر اٹھی، آواز دی اے بابا مجھے نہیں پتا تھا سکینہ یتیم ہوگی اور اس طرح سے شمر تماچے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو یہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسا شمر سکینہ کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے قافلے کے قریب لایا، سکینہ چیختی رہی بابا بابا۔ اے عزادارو ایک مرتبہ زینب نے جب اس حال میں دیکھا نا، آواز دی اے شمر بے حیا، شرم نہیں آتی ہے، یہ ننھی سی بچی ہے، تیرا فوجی جیسا ہاتھ، ارے یہ بچی برداشت نہ کر سکے گی، ارے بچی اگر مر گئی میں اپنے بھیا کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے نہیں پتا عزادارو۔ سکینہ کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک
میں تماشے کھانے کی سکت نہ رہ گئی. اے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ انا للہ وإنا إليه راجعون. ردفت قضائه وتسليما لأمره يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي يا فاتح بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين الأتشار وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم الصلاۃ والسلام. بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. خدایا میں جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے میرے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ازمائے عطا فرما. اے میرے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما. خدایا بانیان مجلس کے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما. یہاں جتنے مومنین ہیں ان کے تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خدایا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کے ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما. الہی تجھے اس فرش عزا کا واسطہ. اے میرے اللہ اس فرش عزا کے وارث حقیقی یوسف زہرا فرزند زہرا امام اسرار و له الفدا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کی آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین یا